بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہوگی، نہ کسی کی اللہ کی اجازت بغیر سفارش ہوگی۔ یعنی اس دن نہ تو خرید و فروخت ہے کہ کوئی اس دن دوسروں کی نیکیاں لے، نہ دوستی ہے کہ تعلقات میں کوئی دوسرے سے نیکیاں مانگ لے، نہ بغیر اجازت کے سفارش کا کسی کو حق ہے کہ اپنی طرف سے منت سماجت کر کے سفارش ہی کرا لے۔ غرض جتنے اسباب دوسرے سے اعانت حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں وہ سبھی اس دن مفقود ہوں گے۔ اس دن کے واسطے کچھ کرنا ہے تو آج کا دن ہے، جو بونا ہے وہ کاٹ لیا جائے گا، غلہ ہو یا پھول کاٹے ہو یا ادھر، ہر شخص خود ہی غور کر لے کہ وہ کیا بو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیں اگی ہوں اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اور اللہ جل شانہ جس کو چاہیں زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور جاننے والے ہیں کہ خرچ کرنے والے کی نیت کا حال ہی ان کو خوب معلوم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہیں کہ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں اور 2 عمل برابر برابر ہیں، اور ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ جو واجب کرنے والے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور عمل نہ کر سکے اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو 1 بدلہ ملتا ہے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور آدمی 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں ہی وسعت، آخرت میں بھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں وسعت، آخرت میں تنگی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں تنگی، آخرت میں وسعت ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی ہے، کہ یہاں کے فقر کے ساتھ اعمال بھی خراب ہوئے، جن کی وجہ سے وہاں بھی کچھ نہ ملا، دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور کی بقدر بھی صدقہ کرے، بشرطے کہ طیب مال سے ہو، یعنی پاک مال سے ہو، کہ خبیث مال نہ ہو، اس لیے کہ حق تعالی شان ہو طیب مال ہی کو قبول کرتے ہیں، تو حق تعالی اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہ تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس صورت میں 700 سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ 700 گنا والی آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے ثواب سے زیادہ ہونے کی دعا کی۔ اس پر پہلی آیت نمبر 5 والی نازل ہوئی۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت شریفہ پہلی آیات کے بعد ہی ہے، اور اس رکوع میں سارا ہی مضمون اسی کے متعلق ہے۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور احسان جتا کر اس کو برباد نہ کرنے کی تنبیہ ہے، اور کسی اور طرح سے اذیت پہنچانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اس احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے، اس کو ذلیل سمجھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چند آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے لیے دیے ہوئے احسان جتائے، دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرے، تیسرا وہ ہے جو شراب پیتا رہتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں صدقے کے آداب میں لکھا ہے کہ اس کو من اور اذا سے برباد نہ کریں۔ من اور اذا کی تفصیل میں علماء کے چند قول ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ من یہ ہے کہ خود اس سے اس کا تذکرہ کرے، اور اذا یہ ہے کہ اس کا دوسروں سے اظہار کرے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ من یہ ہے کہ اس عطا کے بدلے میں اس سے کوئی بیغار لے، اور اذا یہ ہے کہ اس کو فقیری کا طعنہ دے۔ بعض نے فرمایا کہ من یہ ہے کہ اس عطا کی وجہ سے اپنی بڑائی اس پر ظاہر کرے، اور اذا یہ ہے کہ اس کو سوال کی وجہ سے چھڑکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل من یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنا اس پر احسان سمجھے، اسی کی وجہ سے پھر امور والا ظاہر ہوتے ہیں، حالانکہ اس فقیر کا اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ جل شانہ کا حق اس سے قبول کر کے اس کو ولی الزما بنا دیا، اور اس کے مال کی پاکی کا سبب بنا، اور جہنم کے عذاب سے جو زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہوتا نجات دلائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب صدقہ خرچ اور خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔